جبریل امین براق لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا. رب کے پیارے نبی کی سیر کا تذکرہ رب کا قرآن بیان فرماتا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. فرمایا میرا نبی مسجد حرام کے قریب آرام کر رہا تھا. فرمایا وہاں سے ہم نے اپنے نبی کو سیر کروائی. جناب مولا مسجد اقصی تک سیر کروائی. ارے لوگوں باقی سیر کو مانو یا نہ مانو, جس سیر کو رب کائنات نے قرآن میں بیان کیا ہے, جس سیر کا تذکرہ میرے رب کائنات نے قرآن میں بیان کیا ہے, کم از کم اس کو تو مان لو نا, اس کو تو مان لو نا. اب چونکہ وقت نہیں ہے میں مختصراً بیان کروں آپ کے سامنے. یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والی ذات کون ہے؟ اللہ. لے جانے والا کون؟ رب کے نبی کو قرآن دینے والا کون؟ رسالت دینے والا کون؟ نبوت دینے والا کون؟ حرم پاک دینے والا کون؟ مسجد نبوی دینے والا کون؟ رب کائنات. اور مسجد اقصی دینے والا کون؟ رب کائنات. ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ دینے والا کون؟ اللہ رب العزت. تو جو رب آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر دے سکتا ہے, فرشتے زمین سے ہو کر آسمانوں پہ جا سکتے ہیں, وہ رب کائنات اس بات پر بھی قادر ہے اپنے نبی کو زمین سے آسمانوں پہ لے جائے, آسمانوں سے پھر واپس لے آئے. اس رب نے فرمایا سبحان. لوگوں کی باتوں میں لو سبحان. پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جس ذات کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد. لوگوں لائق لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس رب کائنات نے فرمایا ہوا اللہ کل شیء قدیر. یہ رب کائنات فرمایا رب کائنات ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو آدم کو مٹی کا پتلا بنا کر انسان بنا دے, وہ چاہے تو جناب والا حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرما دے. وہ رب کائنات ہر چیز پر قادر ہے. وہی رب کائنات لوگوں کو میں بتلا رہا ہے سبحان الذی. میں رب کائنات لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. پھر مسجد اقصی میں جب سارے نبی اور رسول موجود, رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد سارے دیکھ رہے ایک دوسرے کی طرف کس میں نماز پڑھانی ہے. رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا بازو پکڑا, مجھے آگے کر دیا, میں آگے سارے نبی پیچھے, میں آگے سارے نبی پیچھے. رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھانی شروع کر دی. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جا کوئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, میں آگے ہو گیا, سارے نبی پیچھے ہو گئے ہیں, میں نے نماز پڑھانی شروع کر دی. میں نے نماز پڑھائی اور اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی یہ کہنا پیا تیرے جیا. وہ بولا تو صحیح تیرے جیا. اب سنیے رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جناب والا رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
میرا سفر گیا، میرا سفر آسمانوں کی طرف گیا، میں ایک بات کا تذکرہ کروں گا، ایک تحفے کا تذکرہ کروں گا جو معراج کی رات مجھے اور آپ کو رب کائنات نے عطا فرمایا نبی کے ذریعے۔ کیا ہم نے اس تحفے کو سنبھالا؟ کیا ہم نے اس تحفے کی قدر کی؟ ذرا سنیے، رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں آسمانوں پہ گیا، میرے رب کائنات نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں یہ بھی سسٹم ساتھ ساتھ چلتا ہی ہے، اللہ کرے رات کو لائٹ ہو، کوئی نفل پڑھ لیتا ہے، کوئی عبادت کر لیتا ہے، اور بہت ساری محافل بھی ہوتی ہیں۔ سنیے بالکل مختصراً تحفہ سن لیں۔ رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں جناب والا میں آسمانوں پہ گیا، جب نماز کی فرضیت ہوئی اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی، تحفہ دیا میری امت کو۔ جب میں واپس لوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا جناب والا اے نبی مکرم اللہ رب العزت نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ وہ بولا تھا سبحان اللہ، یا تسی بھی بجلی تے چل رہے ہو؟ ایک دفعہ بولو سبحان اللہ۔ کیا عطا فرمایا؟ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جناب والا مجھے رب کائنات نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور لوگوں، او بے نمازیوں، یہ قدر کر لو رب کائنات نے یہ تحفے میں تمہیں نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ تحفہ دیا ہے، دینے والا کون؟ رب کائنات۔ جس تحفے کو مجھے جناب والا کوئی تحفہ دے دے، دوست، استاد، پیر، کوئی بھی تحفہ دے دے، میں سنبھال کے رکھتا ہوں جناب والا مجھے فلاں شخصیت نے اتنا بڑا تحفہ دے دیا۔ سنو میرا رب کائنات مجھے اور تجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرما رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے، مختصراً بیان کرتا ہوں، عرض کرنے لگے اے نبی اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ 50 نمازیں اسی 5 نہیں پڑھنے ہیں، 50 تو کس پڑھنیاں سے نہیں پڑھ سکتی، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اے نبی اللہ آپ واپس جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں، اس میں تخفیف فرمائیں، کم کر دیں۔ آپ دیکھیں کیا ہی مزے کی بات ہے۔ آنا جانا میرے رسول کا ہے، آنا جانا میرے رسول۔ یہاں موسیٰ جانتے ہیں کہ میں جب کوہ طور پہ جاتا تھا ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی، بار بار میں اپنے رب کو یہ التجا کر رہا تھا مولا کائنات اپنا آپ مجھے دکھا دے، اپنا آپ مجھے دکھا دے۔ آگے سے آواز آتی تھی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے تو نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے والا دیکھ لے گا۔ وہ موسیٰ کہہ رہے جائے نا واپس اپنے رب سے اور عرض کرے مولا کائنات یہ زیادہ کم ہو جائے، میری امت پر بوجھ پڑ جائے گا، میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ رب کے پیارے نبی جاتے ہیں 5 معاف، پھر جاتے ہیں 5 معاف، پھر جاتے ہیں 5 معاف۔ رب کے نبی کا آنا جانا لگا رہا، 50 کی 5 رہ گئی۔ رب کائنات نے فرمایا جا محبوب 5 لے جا، یہ پڑھیں گے 5 میں ان کو ثواب 50 کا دے دوں گا۔ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا، لیکن پھر بھی اگر یہ امتی نماز نہ پڑھے تو اللہ اکبر، پھر بھی اگر یہ امتی اپنے نبی کو بھول جائے اور نماز نہ پڑھے۔ اب اس تحفے پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب کائنات نے نبی کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن نماز کا تحفہ دے کر بھیجا ہے۔ اور لوگوں ذرا توجہ کرو، ایک سجدہ، نماز میں سجدہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو رب کے
قریب ہو جاتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے قریب ہو جائے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بندہ سجدے میں رب کے قریب، بندہ نماز میں رب بندے کے قریب، اور وہاں پہ بندہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی، اور رب سے مانگ رہا ہے بندہ نماز کے اندر۔ تو صاحبو یہ تحفہ کب ملا تھا؟ معراج کی رات۔ کب ملا؟ وہ بولا تو صحیح، معراج کی رات۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آگے ہو سیکھے بٹھا